چھٹے خادم حرمین و شریفین عبداللہ بھی واصل جنت ہو گئے۔ لیکن اس فراق میں اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ 7ویں بادشاہ سلیمان نے بھی جنت مکانی عبداللہ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جنت مکانی کا وجود صرف عالم اسلام کے لیے نہیں، کل عالم کے لیے باعث سکون تھا۔ اسی لیے برطانیہ سے آسٹریلیا تک متعدد ممالک کے پرچم سرنگوں ہیں۔ عالم اسلام تو خیر ان کی مفارقت میں نڈھال ہے ہی، اغیار بھی پچھاڑیں کھا رہے ہیں۔ برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلسوں کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے فرانسیسی صدر ہولندے کے امریکی نائب صدر جو بائیڈن سب اشکبار ہیں۔ براک اوباما بھی بنفس نفیس ریاض پہنچنے والے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں کو تو خیر جانے دیجیے، جب جان کیری کہتے ہیں کہ جنت مکانی پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف ایک بہادر اتحادی اور امن کے دائی تھے، جب نیو یارک ٹائمز انہیں اعتدال کی علامت قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ جنت مکانی نے نہ صرف شدت پسندی کو لگام دی بلکہ بہت سے دہشت گردوں کے سر بھی قلم کیے، جب IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیاں لگاردے انہیں خواتین کے حقوق کا مضبوط وکیل قرار دیتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسی یتیم ہو گئی۔ ایسا خراج عقیدت ان مٹھی بھر عناصر کے منہ پہ زناٹی تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان، افغانستان، عراق اور شام وغیرہ میں فرقہ وارانہ غارت گری کی ایک بڑی وجہ سعودی نظریاتی و مالی معاونت ہے، یا مصر میں اخوان المسلمین کی منتخب حکومت سعودی چیک بک نے برطرف کی، یا بحرین میں سیاسی تبدیلی سعودی ٹینکوں نے روکی، یا یمن کا بحران سعودی پالیسیوں کے طفیل ہے۔ اور جب بس نہیں چلتا تو یہ عناصر مزید اوچھے الزامات پہ اتر آتے ہیں کہ سعودی عرب میں مطلق العنانیت ہے اور بنیادی حقوق کا تصور نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو جرمن چانسلر اینجلا مرکل اپنے تعزیتی بیان میں کاہے کو کہتی کہ شاہ عبداللہ نے ملک کو مرحلہ وار جدیدیت کے راستے پہ ڈالا ہے؟ کور چشموں کو کیوں سجھائی نہیں دیتا کہ جنت مکانی نے ہی سعودی تاریخ میں پہلی بار 10 سال پہلے بلدیاتی انتخابات میں رعایا کو ووٹ کا حق دیا، آپ ہی نے اولمپک گیمز میں خاتون ایتھلیٹ کو جانے کی اجازت دی، آپ نے کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی میں مخلوط تعلیم سے درگزر فرمایا، آپ نے 160 رکنی شورا کونسل میں 30 خواتین کو بھی نشستیں سنبھالنے کا اذن دیا، آپ نے بادشاہ اور ولی عہد کے انتخاب کو جمہوری بنانے کے لیے ایک خاندانی جانشین کونسل قائم کی، آپ نے لگ بھگ 25,000 شہزادوں کو پابند کیا کہ وہ فون کا بل اپنی جیب سے دیں، آپ نے یقینی بنایا کہ اتنے وسیع خاندان کا کوئی فرد کسی ایسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث نہ ہو جو پوری برادری کے لیے کلنک بن جائے۔ یہی سبب ہے کہ اب تک سوائے شاہ فیصل کے قاتل بھتیجے کے کسی سعودی شہزادے کا سر قلم نہیں ہوا۔ لے دے کے چھچورے ناقدوں کو بس یہی یاد رہ جاتا ہے کہ سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں۔ یہ اجازت بھی کبھی کی مل جاتی اگر 1998 میں ملکہ برطانیہ نے اپنی لینڈ روور میں ولی عہد عبداللہ کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے بیلمورل رائل اسٹیٹ کی پگڈنڈیوں پہ خود ڈرائیو نہ کی ہوتی۔ اسی روز جنت مکانی کو اندازہ ہو گیا کہ خواتین کیسی بے پرواہ ڈرائیور ہوتی ہیں۔ اور رہا معاملہ اس بے لگام بلاگر رائف بدوی کو 1000 کوڑے کی سزا کا، تو ایسے بدتمیز لمڈے کے لیے تو 10,000 کوڑوں کی سزا بھی کم ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے کہ سعودی عرب میں سرکاری نظریے کے خلاف دلیل دینا کفر کے برابر ہے، اور ایسی گھٹی ہوئی سیاسی فضا میں دوسری طرح سے سوچنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ کون کہتا ہے کہ سعودی عرب میں سوچنے اور کہنے کی آزادی نہیں؟ آپ اسرائیل، مغرب، داعش، القاعدہ، اخوان المسلمین اور رافضیوں وغیرہ وغیرہ کو جی بھر کے گالی دے سکتے ہیں، مجال ہے کوئی شرطا چی بول جائے۔ آپ سعودی طرز حکومت کو بھی جتنا چاہیں برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ایک بار پھر سوچنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ بہرحال شاہی کے رموز بادشاہ جانے یا پھر خدا جانے، ہمیں تو سب ہی اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو سب ہی کا کوچ کرنا برا لگتا ہے، بھلے وہ ملکہ وکٹوریہ کی وفات پہ اقبال کا 10 بند کا مرثیہ اشک خوں ہو کہ ذل الہی عبداللہ کی نا وقت رخصتی پہ ماتم عالم۔ میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اقبال